میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ پرانی غامدی صاحب کی 1989 کی شاید وہ ویڈیو تھی، جس کے اندر غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ امام مالک خلفائے راشدین کو بمشکل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک مانتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ تو میں غامدی صاحب کا اپنا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ میرے نزدیک آپ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں میں بات کریں تو ہمیشہ اپنے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک ہے واقعات کا علم، یعنی فلاں حکومت قائم ہوئی، فلاں حکومت غلط طریقے سے قائم ہوئی، فلاں حکومت صحیح طریقے سے قائم ہوئی، یہ ہم اپنے علم کی وجہ سے تجزیہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے حدود کی چیز ہے۔ یہ بات کہ کسی شخص کے کردار میں، سیرت میں کیا چیزیں نمایاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ میں بھی فرق مراتب ہے، اسی طرح رشد و ہدایت کے ظہور میں بھی فرق مراتب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کے ہاں جو چیزیں ہم پائیں وہ سیدنا عمر کے ہاں کچھ کم ہوں، اور جو سیدنا عمر کے ہاں پائیں وہ سیدنا ابو بکر کے ہاں کچھ کم ہوں۔ تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں کوئی متعین رائے دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ میں یہ نصیحت کروں گا کہ اس مسئلے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب کے لیے ہم اپنے دل میں عزت کے جذبات رکھتے ہیں، ان کی تاریخ ہم پڑھیں گے، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد میں جو لوگ خلفاء ہوئے ہیں ان میں بھی بڑے غیر معمولی لوگ ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان میں بھی رشد و ہدایت کا ظہور مختلف سطحوں پر ہوا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو کم و بیش اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ بھی ایک خلیفہ راشد ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کو اسی وسعت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، میں اس کو اسی وسعت کے ساتھ دیکھتا ہوں، اور رشد اور ہدایت کے معاملے میں کسی ایک جگہ کوئی بند لگا دینے کا قائل نہیں۔